چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 15 سال تک جج اور 13 ماہ تک بطور چیف جسٹس آف پاکستان ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد آج اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کا بطور چیف جسٹس دور خاصا ہنگامہ خیز رہا۔ انہوں نے بطور منصف متعدد ایسے فیصلے دیے جس پر جہاں ان کی توصیف ہوئی تو وہیں انہیں شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ ان کے کچھ فیصلوں نے مقتدر حلقوں کو ناراض بھی کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سیلے زماں میں ڈوب گئے مشہور زمانہ لوگ، وقت کے منصف نے کب رکھا قائم ان کا نام۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر۔ قاضی فائز عیسیٰ بانی پاکستان محمد علی جناح کے ساتھی قاضی محمد عیسیٰ کے صاحبزادے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے والد کی طرح برطانیہ کے قدیم ترین تعلیمی ادارے مڈل ٹیمپل سے بار ایٹ لا کی سند حاصل کی۔ قاضی فائز عیسیٰ کو عدلیہ بحالی وکلا تحریک کے بعد چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور میں 2009 میں براہ راست بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ کے جج بنے۔ وہ فوجی عدالتوں کے قیام کی آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کا اقلیتی فیصلہ دینے والے ججوں میں شامل تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ میمو کمیشن کے سربراہ بھی رہے اور اس وقت کے صدر آصف زرداری کو قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے الزامات سے بری کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا تو مقتدر حلقے سخت ناراض ہوئے اور اس وقت کی پی ٹی آئی حکومت نے ان کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر کیا۔ سپریم کورٹ کے 10 رکنی فل کورٹ بینچ نے کثرت رائے سے یہ ریفرنس کالعدم قرار دیا۔ بطور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 4 سال سے نہ ہونے والے فل کورٹ میٹنگ بلائی۔ 9 سال بعد سپریم کورٹ کا فل کورٹ تشکیل دیا، جس نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی توثیق کی۔ اس قانون کے تحت بینچوں کی تشکیل اور مقدمات مقرر کرنے کا چیف جسٹس کا ثوابدیدی اختیار 3 رکنی ججز کمیٹی کو سونپ دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں شفافیت کے لیے عوامی مفاد کے مقدمات کی براہ راست نشریات جیسا اہم فیصلہ کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جنرل پرویز مشرف کی سنگین غداری کیس میں سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ پر ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا لگا دھبا صاف کیا اور فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں عوامی نمائندوں کی 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا گیا۔ ارکان پارلیمنٹ سے آرٹیکل 63(a) کی تشریح کے نام پر ووٹ کا حق چھیننے سے متعلق آئین ری رائٹ کرانے کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے دور میں معطل اپیلیٹ بینچ بحال کیا اور 21 سال سے زیر التوا مقدمات کے فیصلے دیے۔ خواتین کو وراثت میں حق دینے کا اہم ترین فیصلہ دیا۔ ڈیم فنڈ اور $190 ملین کیس میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع تقریباً 90 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرانے کے فیصلے دیے۔ عدلیہ میں احتساب کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے جج مظاہر نقوی کے خلاف کرپشن الزامات پر جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تادیبی کارروائی کی۔ شوکت عزیز صدیقی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ کالعدم کیا اور عدلیہ میں مداخلت کا از خود نوٹس لیا۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف فیصلے کے بعد انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی اور ان کے خلاف ایکسٹینشن کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ وہ پہلے جج تھے جنہوں نے اپنے والد اور اپنی اہلیہ کے اثاثے رضاکارانہ طور پر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر ڈالے۔ حکومت سے نہ تو کوئی پلاٹ لیا، نہ گاڑی اور نہ ہی کوئی پروٹوکول۔ بطور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پیدل بھی سپریم کورٹ آتے رہے۔ انہوں نے زیارت میں اپنی آبائی زمین قائد ریزیڈنسی بلوچستان حکومت کو عطیہ کر کے ایک مثال بھی قائم کی۔